حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، مغفرت مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے، ہر قسم کی تنگی اور مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ من لزم الاستغفار، لزوم کے معنی کثرت کے ہیں، لزوم بمانی کثرت، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا۔ لزوم کے معنی چمٹنے کے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے چمٹے رہو، مغفرت مانگتے رہو اور استغفار کرتے رہو۔ تو تین فائدے اس سے نتیجے کے طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک ضروری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر توبہ بھی کرو۔ تو عام طریقے سے ہمارے اردو زبان میں ہم لوگ استغفار اور توبہ کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، استغفار میں اور توبہ میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اگر استغفار و توبہ میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بعد توبہ کو الگ سے کیوں بیان فرمایا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف پھر اس سے اللہ سے توبہ بھی کرو۔ تو فرماتے ہیں توبہ میں استغفار میں فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگو کہ اللہ میرے ماضی کے جتنے گناہ مجھ سے صادر ہوئے ہم اس کی مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ ثم توبوا الیہ، اور توبہ کے معنی یہ ہے یا اللہ ہم آئندہ کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ گناہوں کے جو نقصانات احادیث شریفہ میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے تین اہم نقصانات۔ نمبر ایک کہ ہر گناہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر بندہ توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، دل کا چین چھن جاتا ہے، دنیا میں کوئی گنہگار چین سے نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ لفٹن کے بنگلوں میں ہیں اور ڈانس ہو رہا ہے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بڑے چین سے ہیں، ہرگز نہیں، ناممکن۔ جس اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے انہوں نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نافرمانوں کی اور گنہگاروں کی زندگی جہنم میں تو تلخ ہوگی، لیکن دنیاوی زندگی بھی ان کی تلخ اور کڑوی رہتی ہے، پریشانی میں رہتے ہیں۔ باہر کے ٹھاٹ باٹ سے مت آپ قیاس کیجئے کہ یہ ٹوٹا کاریں اور یہ کار بنگلے سے، وہ اندر بھی سکون سے ہیں۔ باہر کا ٹھاٹ باٹ ضروری نہیں کہ اندر بھی اس کے ٹھاٹ ہو، جسم پر ٹیٹرون ہو اور جس پر شاندار لباس ہو، زبان پر بریانی کا لقمہ ہو، نوٹ کی گڈیاں ہاتھوں میں ہو، شامی کباب سامنے دسترخوان پر ہو اور ہزاروں آدمی اس کو سلام کر رہے ہوں، تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا دل بھی چین میں ہو۔ ان کے باوجود دل پریشان رہتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن ہماری کھالوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں مگر ہمارے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کو ٹھنڈک ہماری یاد اور ہماری عنایت و رحمت ہی تمہارے دل کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ لہذا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ بڑے بڑے باریک فلسفی مسائل کو مثالوں کے بادشاہ تھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مثالوں کے بادشاہ تھے، بہت مشکل مسائل کو مثالوں سے حل کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بات اگر سمجھ میں کسی کے نہ آئے کہ انسان کے جسم کے ظاہری ٹھاٹ باٹ سے ضروری نہیں کہ دل بھی چین میں ہو، اس کی مثال فرماتے ہیں کہ ازبروں چوں گور کافر پر حلل، کافر بادشاہوں کی قبروں پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، بینڈ باجے بج رہے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے؟ مندروں قہر خدا عزوجل، اندر خدا کا قہر ہو رہا ہے اس مردے پر۔ ایسے ہی جسم کا باہری حصہ کتنے ہی ٹھاٹ سے ہو، لیکن دل، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جری و دلیر ہیں، ان کا قلب دنیا ہی میں دوزخیوں کی طرح سے رہتا ہے، یعنی نہ ان کو موت آتی ہے نہ زندگی ملتی ہے، موت اور حیات کے درمیان میں کشمکش رہتی ہے۔ اس لیے دوستو، دو نقصان گناہ کا، ایک تو یہ کہ دل میں سیاہ نقطہ لگتا ہے، نمبر دو گناہ کرنے سے دل کا چین چھن جاتا ہے۔ جس طرح سے مچھلی پانی سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ چین نہیں پا سکتی، ساری دنیا کی سلطنت اور تخت و تاج اس کو پیش کر دیا جائے اور پاکولے کی بوتلیں پیش کی جائیں دنیا بھر کی، یہاں تک کہ اس مچھلی کو مچھلی پیش کی جائے، مچھلی کو بھی مچھلی پکا کر پیش کرو، لیکن مچھلی کو پانی ہی میں چین ملتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل کا مرکز
ہماری ذات ہے، ہماری یاد ہے، اگر ہم سے دور ہوئے بس تم چین نہیں پا سکتے ہو.